آپ کو دیکھ کے میرا بھی دل بن گیا. اس گھر کا بچہ بچہ غالب نکلا. اس گھر کا بچہ بچہ غالب نکلا. جب تک توجہ نہیں کرو گے دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا. اس گھر کا بچہ بچہ غالب نکلا. اس گھر کا بچہ بچہ غالب نکلا. جب پڑی ضرورت تو ان کا علی اصغر بھی ابو طالب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیے. زیادہ وقت نہیں ہے، ایک ہی دعا مانگنے لگا ہوں 12ویں لال ولایت کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعناہتا تسکن ورزقتا وتمتعہ فیہا طویلا. صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں گے. موسم سے پریشان نہ ہو، گرمی تو ہے. یہ پتہ ہے کیوں چمک رہا ہے؟ ادھر سے تم علی علی کرتے ہو، وہ بھی چمک کے کہتا ہے میں بھی علی والا ہوں. دل بولا علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. زندہ باد مرد آباد مرد آباد. یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام قرار دی ہے، یہ ہمارے مکتب کے بچے بچے کو یاد ہے. مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا کچھ دن پہلے، تو میں نے کہا یہ سوال کا جواب ایسا ہے جو چوک میں دیا جائے. کچھ باتیں چوک میں کرنے کی ہوتی ہیں. اس سوال کرنے والے نے کہا وہ عربی گرامر جانتا تھا، میرے بھائیوں کے مکتب سے اس کا تعلق تھا. اس نے کہا کہ اس آیت میں ابنانا نسانا انفسنا یہ ہے جمع کا صیغہ، یعنی جمع کس پہ دلالت کرتی ہے؟ میرے بھائی خیزر تشریف فرما ہے، عربی گرامر جانتے ہیں. جمع دلالت کرتی ہے کم سے کم 3 پہ اور زیادہ سے زیادہ 9 پہ. اب اس کا سوال حال مجھے ایسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا نا جیسے آپ ہو گئے. میں پریشان نہیں ہوا، میں نے بی بی معصومہ قوم کے در پہ ماتھا رکھ کے علم کی خیرات مانگی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جواب دیتے ہیں. تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں سے سوال کیے تھے، تم ہم سے کرو، ہم جواب دیں گے. کہا صرف 5 آئے ہیں جبکہ صیغہ ہے جمع کا. میں نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، رسول سے پوچھو. کوئی اور اس قابل ہوتا تو لے جاتے. چلو ہم بازار کا مجمع ہے، چوک کا مجمع ہے، کسی تاریخ سے نہیں پوچھتے، حدیث سے نہیں پوچھتے، نہ ملا یازن الفقی، نہ تہذیب، نہ کافی، نہ بہار. چلتے ہیں اس در پہ جس کو سر مانتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں. قرآن جب ہم نے کھولا تو دیکھا یہ گئے کیوں تھے. عیسائیوں نے کہا ہم نے جنگ نہیں کرنی، ہم نے مباہلہ کرنا ہے. اللہ اکبر، یہ جملہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آپ کی محبتیں ہیں. جب بھی رسول جنگ کے لیے گئے ہیں تو حیدر کرار ساتھ گئے ہیں، لیکن یہاں مباہلے میں بی بی کی فضیلت کا اس سے بڑا جملہ آج تک پڑھا ہی نہیں گیا. یہ مباہلے میں بی بی کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ جب جنگ پہ جب جانا ہو جنگ پہ وہاں حیدر کرار ہوں گے
ہم نے قرآن کھولا، سیر و سلوک کرتے ہوئے ہم پہنچے سورہ جمعہ پہ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے میرا حبیب ان سے کہو بس موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ مباہلے میں جانا تھا سچوں نے، نبی نے کہا، رسول خدا نے کہا ان سے کہو اگر سچے ہو موت کی تمنا کرو۔ پھر آگے کہا ان میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کائنات میں موت کی تمنا کی کس نے ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مسجد کوفہ ہے، یہ کیا ہے؟ محراب مسجد ہے، یہ کون ہے؟ یہ امیر کائنات ہے۔ موت کی تمنا، موت کی تمنا، یہ امیر کائنات ہے۔ جب ابن ملجم نے ضرب لگائی تو جملہ نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ موت کی تمنا کون کر رہے ہیں؟ موت کی تمنا شہزادہ علی اکبر سے سوال کیا مولا حسین نے، اکبر موت کیسی ہے؟ کہا بابا ہم حق میں نہیں ہیں۔ موت کی تمنا، بابا ہم حق میں نہیں ہیں۔ ہاں بیٹا حق پہ تو ہے، بابا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے تو کیا غم ہے؟ موت کی تمنا کون کرتا ہے؟ سچا کون ہے؟ پھر شہزادہ قاسم سے سوال کیا، قاسم تیرے لیے موت کیسی ہے؟ قاسم نے کہا چچا وہ کون سی موت؟ کہا جو دین کے لیے آئے۔ تو قاسم کہتے احلی من الاصل، شہد سے بھی میٹھی ہے۔ چلو آج پڑھیں گے مل کے باواز۔ کل ایک دوست نے پوچھا علامہ صاحب آپ دیکھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں دیکھ کے نہیں پڑھتا، میں موضوع لے کے آتا ہوں، مجھے ٹائم لیمٹ دیکھنی پڑتی ہے، کون سی چیز پڑھنی ہے اور کون سی چھوڑ دوں، کون سے ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ صلوات پڑھیں گے مل کے باواز بلند۔ آپ کے 8ویں لالے بلاج سے ایک بندے نے سوال کیا، مولا آپ کے جد رسول خدا کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم ہے، تم نے پہلے کچھ سن رکھا ہے؟ ہاں مولا میں نے سن رکھا ہے کہ رسول خدا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام قاسم تھا، وہ دنیا سے چلا گیا اس لیے لقب ابو القاسم پڑا۔ تو مولا نے کہا اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مولا حل ترانی اہل زیادہ، کیا آپ مجھے اس سے زیادہ بتانے کے لیے اہل پاتے ہیں؟ جب معرفت کا پوچھے گے تو ایک نہیں 1000 باب کھلیں گے۔ تو رسول خدا مولا علی رضا علیہ السلام اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اچھا سننا چاہتا ہے تو پھر سن۔ میرے دادا علی کے لیے حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوتا، تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ اب جو کسی چیز کو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قاسم، اور میرے دادا علی ہیں قاسم۔ رسول کو ابو القاسم اس لیے کہا گیا کہ رسول کے داماد ہیں علی۔ داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ کہا مولا اور بھی بتائیے، تو کہا یہ حدیث نہیں سن رکھی، رسول نے فرمایا تھا من و علی ابوی حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جہاں پہ بھی ابو القاسم آئے سمجھو یہ مولا کی وجہ سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب مباہلہ میں جا رہے ہیں تو منظر کیا ہے؟ قدموں پہ قدم رکھ کے کون جا رہا ہے؟ رسالت کا قدم اٹھتا ہے، فاطمہ کا قدم آتا ہے، فاطمہ کا قدم اٹھتا ہے تو پیچھے سے امامت کا قدم۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ ایک تو یہ عصمت فاطمہ کی گواہی ہے، اور دوسرا یہ فاطمہ بتا رہی ہے کہ امامت اور نبوت کو ملانے والی کڑی کا نام فاطمہ۔ کیا بات، نعرہ حیدری۔ اب جو سوال تھا کہ سیگا تو جمع کا ہے، یہ تو 5 گئے ہیں، تو میں نے کہا پہلے کون سی بات ہے؟ کہا ابنانا و ابناکم،
میں نے کہا کوئی اور اہل ہوتا تو لے جاتے، لیکن اس کے اندر ایک سامنے والی چیز ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایک پوشیدہ راز بھی ہے۔ کم از کم 3 پہ دلالت کر رہا ہے یہ لفظ۔ حسنین ہیں، فرزند رسول کی حیثیت سے گئے، اب ایک بیٹا اور کہاں سے تلاش کرے؟ ابو القاسم علی۔ 3 بیٹے پورے ہو گئے، اب انفسنا 3 نفس، کم از کم 3 نفس لے کے جانے ہیں۔ یہ تو اکیلے علی جا رہے ہیں، 3 نفس لے کے جانے، اکیلے علی جا رہے ہیں۔ لو پھر پتہ نہیں جملہ پھر آ گیا، سنتے جاؤ۔ مولا علی نے کہا تھا اے خدا جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ کس جملے میں کہا تھا؟ کسی نے مولا کو آ کے کہا تھا مولا علی آپ خالق ہیں، آپ رب ہیں، آپ رازق ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، تمہیں رزق ملتا ہے ہمارے وسیلے سے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے۔ جب توحید کو منوایا مولا نے تو اللہ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان کے عنوان کے تحت خدا نے کہا اے علی تو نے آج مجھے ان کے سامنے میری توحید بیان کی ہے۔ یا علی یاد رکھ، اگر لوگ نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، جتنی بھی عبادتیں کرے، اگر دل میں تیری ولایت نہیں ہے تو وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتے۔ جنت تو دور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے نوجوانوں یاد رکھو یہ تمہارے سوال ہیں، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جواب آپ سے سوال کی جاتے ہیں، یہ جواب نوٹ کیا کرو، یہاں سے سن کے ان کو اڑانا دیا کرو، یاد رکھا کرو۔ یا علی جس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے، جتنی بھی باتیں منہ پہ مار دوں گا وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ میں نے سوچا جنت تو دور، جنت سے خوشبو، پھر ذہن میں وہ جملہ آیا کہ رسول خدا کے بارے میں ہے۔ آؤ رسالت سناتا ہوں تمہارے ہاں رسالت کا معیار کیا ہے، ہم رسالت کو کیسے مانتے ہیں۔ تم نے رسالت لی ہے اپنے عالم دین سے، ہم نے لی ہے علی سے۔ حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ باد، مردہ آباد، تمام دشمنات لعنت، بے شمار علی علی۔ ہمارے ہاں رسالت کا معیار کیا ہے؟ یا علی علی۔ تمہارے ہاں رسالت کا معیار کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ رسول خدا کے لیے مشہور ہے کہ رسول کے جسم عطر سے اتنی خوشبو آتی تھی۔ قائم خانی صاحب توجہ کیجئے گا، کائنات کے رسول کی فضیلت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ رسول کے جسم سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے ایک مرتبہ گزرتے تھے 7 دن بعد بھی کوئی بندہ وہاں سے گزرتا تھا تو پہچان لیتا تھا کہ یہاں سے ابو طالب کا بھتیجا گزرا ہے۔ میں نے کہا رسول خدا کے بدن اثر سے اتنی پیاری خوشبو، لیکن جب شب ہجرت رسول کے بستر پہ علی سوئے ہیں، یہ سونا کانوں ہاتھوں میں جو مستورات پہنتی ہے وہ سونا مہنگا ہے، لیکن علی کا نیند والا سونا اتنا مہنگا ہو گیا۔ علی جب صبح بیدار ہوئے تو خدا کی آواز آتی علی سونا بیچو گے؟ علی سونا بیچو گے؟ خدا قیمت کیا ہے؟ علی قیمت تو وہ ہے کہ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ کیسے خریدا؟ علی کا سونا خریدا اپنے رضائے علی علی۔ نعرہ حیدری۔ مولا بستر پہ سوئے ہیں، رسول ایک آیت پڑھتے ہوئے ان کے سامنے سے گزرے، ان کو نظر نہیں آیا۔ اچھا انسان کے 5 حواس ہیں، حواس خمسہ، سونگنے کی حس، چکھنے کی حس، چھونے کی حس، دیکھنے کی حس، یہ 5 حصے ہیں۔ چلو آنکھوں سے تو اندھے ہو گئے تھے، دل کے بھی اندھے تھے وہ مشرک، لیکن سونگنے کی حس بھی ختم ہو گئی تھی۔ رسول ان کے قریب سے گزر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر میں سوچنے لگا اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ اللہ جانے کہاں سے وہ رسول کی حدیث یاد آ گئی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔
اور یہ ان کے نانا ہیں، تو پھر مجھے سمجھ میں آئی یہ ہے سرداران جنت، اور وہ ہے جنت کی خوشبو، جنت ان کی ملکیت ہے۔ اب جس کے مشام تک سونگنے کی حس تک ولایت علی نہ ہونے کی وجہ سے جنت کی خوشبو نہیں آ سکتی، سرداران جنت کی خوشبو۔ شوق سے نام حسین کا، ماشاءاللہ، لے شوق سے نام حسین کا، ماشاءاللہ، کر چرچا عام حسین کا، اگر تجھ کو ہے جنت کی طلب پھر بلا تھام حسین کا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب اس کا سوال تھا کہ 3 نفس کیسے پورا کرو گے، یہ تو جمع پہ دلالت کرتا ہے۔ میں نے کہا ایک نفس ہے مولا علی علیہ السلام، دوسرے 2 حسنین بھی نفس رسول ہیں۔ کیسے ہیں؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ پہلا بھی محمد ہے، یہ درمیان والا بھی محمد ہے، یہ آخری بھی محمد ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ہم 14 کا نور ایک تھا، بعد میں تقسیم ہوا۔ اب شاید میرے نوجوانوں سے کوئی سوال کر لے، یہاں پہ تم تو علی علی کرتے ہو، رسول نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی، اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، کلنا علی؟ تو ہمیں کہنے کا حق ہے۔ ابھی تک وہ غدیر والا عرضی ایک علی برداشت نہیں ہوا، یہ 12 علی۔ اچھا یہ 2 منزلیں تو رضی شاہ جی آسان تھی، اب نانا انفسنا، اب نسانا کی منزل ہے تھوڑی سخت، وہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی در آل محمد پہ سر جھکانا پڑے گا، علم کی خیرات مانگنا پڑے گی۔ یقین کریں جب پروگرام پہ پروگرام ہے، مجالس ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، ہر جگہ پڑھتے تھک جاتے ہیں، ممبر سے آنے سے پہلے ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کو جب سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب مشکل سے نکلتا ہے، لیکن جب بھی بسم اللہ کرتے ہیں تو اللہ جانے کہاں سے طاقت آتی ہے، کون سا ہاتھ پشت پہ آتا ہے۔ یہ آپ بزرگوں کی دعائیں، جتنے سفید داڑھی والے بیٹھے ان کی دعائیں ہیں۔ تو یہ 3 عورتیں جو صدیقہ ہوں کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے ہم گئے حدیث کسا کے دروازے پہ۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ یہ رسول کا سچا اور سچا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، جس سے حدیث کسا نقل ہوئی ہے۔ جبرائیل کہتا ہے اللہم من تحت الکسا، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہاں سے جواب ملے گا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن و حسین ہے، کہا ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کے بابا ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ حدیث کسا ہو گئی، ہمیں جواب مل گیا۔ اب یہ ایک نہیں آئی، 3 کی حیثیت سے آئی ہے۔ رسول خدا کی بیٹی بن کے فاطمہ آئی، ایک علی کی بیوی بن کے آئی، 2 حسنین کی ماں بن کے 3 پورے ہیں۔ نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، ہوا کے بلند پر سلوات۔ اچھا موضوع تو بڑا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک جملہ اور سنتے جائیں۔ مباہلہ میں نے آپ کو سنایا ہے، لیکن مباہلے کا منظر بھی سنا دوں۔ اچھا پہلے جب رسول خدا کسی جنگ میں نکلتے تھے نا، کچھ تماشائی، کچھ دیکھنے والے، کچھ نہ لڑنے والے بھی پیچھے آ جایا کرتے تھے، ہم حیدر کرار کی جنگ دیکھیں گے۔ اب جب مباہلے کا تذکرہ ہوا تو 5 نے قدم جب مدینہ سے باہر نکالا، کوئی اور پیچھے نہیں آیا، کیونکہ جنگ میں جب وار ہوتا ہے تو روک لیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوچا مباہلے میں پڑھنی ہے لعنت، لعنت سے بچا نہیں جاتا، یہ تو گھر تک چھوڑ دیا۔
اب یہ مباہلے کا میدان سجنے سے پہلے رسول خدا نے کہا میری پنجتن جا رہی ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی و لحم ہمدمی، یہ میری پنجتن جا رہی ہے، کوئی اہتمام تو ہونا چاہیے۔ کس کو بلایا؟ اس کو بلایا جب وہ گھر سے چلا تھا تو نام کے ساتھ فارسی تھا، جب ان کے در پہ آ کے سر جھکایا تو سلمان محمدی کہلایا۔ رسول کو کہنا پڑ گیا سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان جاؤ، جا کے کچھ انتظام کرو۔ کس لیے یا رسول اللہ؟ کل میری فاطمہ نے آنا ہے۔ سلمان اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان محمدی فارسی نہ کہا کرے، جہاں بھی کہنا ہو سلمان محمدی کہا کرے۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا، ایک عالم دین گئے مدائن میں زیارات پہ، انہوں نے پوچھا سلمان فارسی کا مزار کون سا ہے، تو اس عرب نے جھڑک کے کہا خبردار دوبارہ سلمان فارسی نہ کہنا، یہ سلمان محمدی ہے، سلمان منا اہل البیت کے درجے پہ فائز ہے۔ جاؤ میری فاطمہ نے آنا ہے۔ اب سلمان بھی معرفت کے درجے پہ فائز تھے، ایک سرخ کلر کا قالین اٹھایا، جا کے بچھا دیا، ایک خیمہ لگایا۔ وقت کون سا انتخاب کیا؟ صبح کا وقت، نہ رات نہ دن۔ یہ فاطمہ آ رہی ہے، رات میں آئے تو پتہ نہیں چلے گا کون آئے ہیں، صبح میں آئے تو کہیں میری دن میں آئے تو پھر فاطمہ پہ کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ صبح کا وقت ہے کہ پہچان لیے جائیں۔ اب یہ آئے ہیں، یہ آج بھی اگر اس محفل میں بھی کوئی عیسائی موجود ہے، ہوں گے، ضرور ہوتے ہیں، عیسائیت کو دوام ملا ہے تو یہ مباہلے کے بعد فاطمہ کی دعا سے ملا ہے۔ یہ سرخ قلین جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا نا، آج بھی کوئی عیسائی بیٹھا یا آپ میں سے کوئی کسی عیسائی کا مہمان ہوا ہو تو آج بھی جو وہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے اسپیشل کوئی تقریب منعقد کرنی ہو مسلمانوں کے لیے تو وہاں پہ سرخ قلین بچھاتے ہیں۔ یہ فاطمہ کا صدقہ ہے۔ اب یہ اسقف اعظم، ان کے 5 افراد ہیں، جو ان میں سے سب سے بڑا ہے نا وہ ہے عاقب۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ تو 5 ہستیاں آ رہی ہیں، ہم نے بلایا ہے مباہلے کے لیے، پیچھے ان کی طرف پلٹ کے کہتے ہیں خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا مباہلہ کیا تو کیا ہوگا، تمہاری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ پنجتن قریب آئے، معافی مانگی، دعا کے لیے کہا، دعا ہو گئی۔ اب ایک لعنت وہاں سے چلی تھی، مباہلے میں لعنت کرنی تھی نا جھوٹوں پہ، مباہلے میں جھوٹوں پہ ہونے کی لعنت، اب لعنت تو آ گئی کہاں، عیسائیوں پہ تو پڑی نہیں، انہوں نے تو معافی مانگ لی۔ تو قرآن سے پوچھے تو قرآن یہی کہتا ہے جو جھوٹے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ 5 آئے تھے جو ان کے مقابلے میں آنے تھے، ان پہ پڑھنے تھی لعنت۔ اب میں کیا کہوں، کہاں گئی؟ اب میرا جملہ نہیں ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کہتے ہیں دیکھ لینا تاکام قیامت جو رسول کے مقابلے میں آئے، جو علی کے مقابلے میں آئے، جو فاطمہ جو حسن اور حسین کے مقابلے میں آئے، یہ اس کے گھر تک پہنچے گی۔ باقی انشاءاللہ چوک کی باتیں اگلے چوک پہ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے کہنے کے مطابق شہید ہیں، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، اللہ کے ہاتھ سے رزق پا رہا ہے، تو تم روتے کیوں ہو؟ میں نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں، ہم حسین کے شہید ہونے کو تو نہیں روتے، ہم روتے کس لیے بتائیں، ہم چوک میں کس لیے آئے ہیں؟ یہ رسول کے اہل بیت کو جو امت نے اجر رسالت دیا نا، ہم اس پہ رونے آئے ہیں۔ ہاں بہت آرام سے، بہت آہستہ آہستہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدینہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سید سجاد ہیں۔ یہ سامنے کون ہے؟ یہ منہال ہے۔ سید سجاد پوچھتے منہال کوفہ کا حال سنا، کوفہ میں کیا حالات ہیں؟ اے امت رسول ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، آج حسین کے 6 ماہ کے اصغر کا پرسہ دینے لگا ہوں اس چوک میں۔ جس کو رسول سے محبت ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، نہیں کہتا اونچا رہو، نہیں کہتا گریا کرو، نہیں کہتا ماتم کرو، اگر آنکھیں بھی بھیگ گئی نا تو اس کا اجر آپ کو قبر میں پتہ چلے گا۔
منہال ہے، منہال بتا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ منہال کہتا ہے مولا اللہ مختار کی زندگی کرے، اس کی نسلیں آباد کرے، وہ چن چن کے آپ کی جد کے قاتلوں کو سزائیں دے رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں منہال مجھے یہ بتا حرملہ بھی پکڑا گیا یا نہیں؟ یہ جو آوازیں بلند ہوئی ہیں، چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، آج یہ چوک میں بیٹھے ہو، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے حسین کا عسکر مظلوم کتنا ہے۔ آج بتا کے جانا اس چوک میں یہ لوگ حسین پہ روتے کیوں ہیں؟ منہال کہتے ہیں مولا آپ نے شہزادہ علی اکبر کے قاتل حسین بن نمیر جس نے برچھی دوڑی تھی اس کا تو نہیں پوچھا، قاسم کے گھوڑے پہ، قاسم کی لاش پہ جنہوں نے گھوڑے جوڑائے تھے ان کا تو نہیں پوچھا، اونو محمد کو جنہوں نے اتارا تھا، شمر جس نے 13 ضربیں چلائی تھی اور سکینہ کو تماچے مارے اس کا تو نہیں پوچھا۔ مولا کہتے ہیں منہال نہ خود رو نہ مجھے رلا، علی اکبر کی ماں کو بھی سکون آ گیا، دھوپ چھوڑ دی ہے، ٹھنڈا پانی بھی پی لیتی ہے، قاسم کی ماں بھی دھوپ میں نہیں بیٹھتی، منہال نہ خود رو نہ مجھے رلا، اور محمد کی ماں کو بھی سکون ہے، سب مائیں جو ہیں وہ چھاؤں میں آ گئی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پی لیتی ہیں۔ یہ میری ماں رباب ہے جو چلی تھی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، آج تک نہ چھاؤں میں بیٹھی ہے نہ ٹھنڈا پانی بھی۔ اللہ اللہ اللہ، منہال آیا ہے، واپس مختار کو آ کے مولا کا پیغام دیا۔ حرمل نے سخت آرڈر جاری کر دیے، سب سے پہلے حرمل کو تلاش کرو۔ حرمل کو پکڑ کے لائے سامنے میرے مولا کے، حرمل آ کے کھڑا ہوا مولا کے سامنے، حرمل سے پوچھا، مختار نے پوچھا حرمل تو نے ظلم کون سا کیا ہے کربلا میں کہ میرے مولا سجاد کو آج تک قرار نہیں ہے، بار بار تیرا پوچھتے ہیں؟ یہ ظالم تھا، جتنا ظالم تھا جوڑ کے کہتے ہیں مختار تو امیر وقت ہے، تیرے ہاتھ میں حکومت ہے، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ خود رو نہ مجھے رلا۔ مختار میں جب گھر سے چلا تھا تو میں نے 3 تیر اٹھائے تھے، یہ تینوں کے تینوں سے صوبہ تیر تھے، 2 تیر میں نہیں پڑھتا، 1 تیر پڑھوں گا، 2 تیر شاید اگلے چوک پہ اگر موقع مل گیا تو سناؤں گا۔ یہ کہتا ہے میں گھر سے 3 تیر لے کے چلا تھا۔ مختار کہتا ہے یہ کون سی نوعیت کے تیر تھے؟ یہ کہتا ہے سے صوبہ تیر۔ آپ نے سن لیا، آپ کو نہیں پتا، سے صوبہ عرب میں ایک اصطلاح تھی۔ مختار نے جب سے صوبہ تیر سنے نا، مختار اٹھا اس کے منہ پہ تماشا مار کے کہتے ہیں ملول یہ تیر تو جنگلوں میں حیوانوں پہ چلائے جاتے ہیں، یہ تیر تو جنگلوں میں حیوانوں پہ چلائے جاتے، تو کس لیے لے کے چلا تھا؟ یہ کہتا مختار اسی لیے تو کہہ رہا تھا نہ پوچھ نہ سن۔ یہ کہتا ہے میں نے جو تیسرا تیر چلایا نا، حسین 6 ماہ کا ایک بچہ لے کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، حسین آئے ہیں۔ اچھا کربلا میں مولا نے 9 استغاثے ظاہر بھائی بلند کیے ہیں، آخر استغاثہ کوئی اتنا سخت تھا، کبھی حل من ناصر جنسرنا، آخر استغاثہ جو بلند کیا نا، حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول زادیوں کے پردے بچائے، ہے کوئی جو رسول زادیوں کی چادریں بچائے، ہاں روتی آنکھوں سے اور روتی آوازوں سے، یہ حسین کا استغاثہ ہے کربلا میں۔ میری ملت کے نوجوانوں ہی روتی آنکھوں سے آج وعدہ کرنا، اس سورج کو گواہ بنا کے وقت کے امام سے وعدہ کرو مولا، کربلا میں مولا نے استغاثہ بلند کیا تھا، اگر ہم ہوتے تو اپنے ماؤں کی دودھ کی لاج رکھتے، لیکن مولا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں وقت کے حسین جب تیری صدا آئے گی ہم لبیک کہتے ہوئے دوڑیں گے۔ ہائے حرملہ کا سر بھیجا ہے مدینے میں، تیر بعد میں پڑھتا ہوں۔ حرملہ کا سر جب مدینے میں آیا نا، بی بی رباب کی مصائب کا ایک جملہ آ گیا، یہ شہزادہ اور بی بی کا مصائب اگر پوچھنا ہو نا، گھر جا کے مستوروں سے پوچھنا، نوجوان کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے لیکن جب جوان روتا ہے تو 40 سال پانی نہیں خون روتا ہے۔ حرمل کا سر آیا، سید سجاد حویلی میں آ کے کہتے ہیں اما رباب آپ کو مبارک ہو، حرمل مارا گیا۔ بی بی نے کوئی خوشی کے آثار نظر نہیں آئے، بی بی سید سجاد کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بیٹا تو وقت کا امام ہے، مجھے بتا 1000 حرمل بھی مارے جائے میرا لیے مولا حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا، علی اصغر تڑپا ہے چولہے میں، تڑپ کے کہتا ہے بابا اپنے آپ کو غریب نہ کہلوا، شہزادے کی حالت تھی حالت تلذذ،
तनज़्ज़ु अरबी का जुमला है। ये वो हालत है, इस मछली की उस हालत को कहते हैं जब मछली पानी से बाहर होती है ना, उसकी जब ताकत खत्म हो जाती है तो कभी मुंह खोलती है, कभी बंद करती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। अल्लामा मुहिब हुसैन शाह मरहूम बहावलपुर वाले, उनका जुमला है, वो फरमाया करते थे अली असगर की हालत तनज़्ज़ु भी नहीं थी, कोई चौथी हालत थी। मुंह बेशीर का खुलता था तो बंद नहीं होता था, बंद होता था तो खोलने की कोशिश करता था, खुलता नहीं था। अजरको मिन अल्लाह। जितनी झोलियां पे औलाद है ना, अपनी झोलियां फैलाना। ये शहजादा है, ये बाबुल हवाइज है, ये देखते नहीं है कौन है, ये अता करते हैं जिसके दिल में कब्रे हुसैन है। शहजादे को हाथों पे लिया, लेके आए हैं मैदान में। या उमर साथ कहता है हुरमिल इक्ता कलामल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर, हुसैन के कलाम को काट। अब ये इसने तीर को कमान में रखा, कमान खींची, इसका हाथ हिल गया। उमर साथ कहता है क्या है, तू इतना बड़ा तीर अंदाज है, तुझे निशाना क्यों नहीं लग रहा? अब अपने जिगर संभालना, अब अपने जिगर संभालना। ये कहता है अल्लाह जाने वो कनात के पीछे माँ है या बहन है। मैं निशाना लेता हूँ, कनात हिलती है, मेरा निशाना चूक जाता है, वहां से कोई आवाज आ रही है और मिल देख के मारना, अभी तो मेरी उठाने की हसरत भी पूरी नहीं हुई। अजरकुम अल्लाह। ये खैमों से सदा आई असगर, असगर देखना तीर तुम्हें लगे तुम्हारे बाबा को ना लगे, हाय तीर तुम्हें लगे तुम्हारे बाबा को ना लगे। इधर से इसका तीर चला, तीर ने एक नहीं दो काम किए हैं। आखिरी जुमला, तीर ने एक नहीं दो काम किए हैं। मिनल उज़्न इलल उज़्न, इस कान से गुजरा दूसरे कान से निकल गया, मौला के बाजू को भी जख्मी किया। अब बेशीर है, 3 दिन का प्यासा है। छोटी औलाद वाले बैठे हो, मेरे घर में भी 6 माह का बच्चा है। पहले मुझे नहीं पता था क्या मसाइब होते हैं। अब कभी डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, हल्की सी सिरिंज अगर गलत लग जाए तो मेरा दिल तड़प जाता है। तुम्हें पता नहीं है बच्चे का खून निकल आया, हाय ये हुसैन है, हाय ये रबाब वाली असगर है। कितना खून निकलना था, थोड़ा सा खून निकला, चुल्लों में लिया। हुसैन ने आसमान की तरफ इशारा किया, आसमान कांपा है, तड़पा है। मौला ये बेशीर का खून अगर मुझ पे आ गया ना तो कायमे कयामत बारिश नहीं बरसेगी। मौला ने जमीन की तरफ इशारा किया, जमीन में ज़लज़ला आया। अपनी आवाजों को बुलंद करना, बिन रुबात को पुरसा देना, झोलियों को भी फैलाना। ये बाबुल हवाइज का मसाइब है। आखिरी जुमला है, अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे। खून को लिया हुसैन ने, अब देखा मदीने की तरफ, कालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमला इस्तिजाइया पढ़ के अपने रीश को खिलाफ किया, नाना ऐसे माशर में आऊंगा। अब देखा फौजे अश्किया की जानिब, ऐ लोगों याद रखो ताक़ाने क़यामत जब भी आसमान से बारिश बरसे, मेरे अली असगर का सदका, ताक़ाने क़यामत जो भी जमीन से अनाज हासिल करे, अली असगर का सदका।